علی نے سر اٹھاکر اسے سامنے کھڑا دیکھا تھا، جو سینے پہ ہاتھ باندھے بنا کسی تاثر کے اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ ذرا کی ذرا مسکرا دیا۔ پیچھے لان کے سرے پہ اس کے ماں باپ کھڑے تھے، خاموش اور سہمے ہوئے۔ علی نے ایک نظر ان پہ ڈالی تھی اور اسے لگا تھا کہ رحمت اس کے ساتھ جانے پہ آمادہ ہو گئی ہے، تب ہی ان کے چہرے ایسے سیاہ ہیں۔ اسے اپنی کامیابی ان دونوں کے چہروں پہ دکھائی دے رہی تھی۔ وہ جو کرنے آیا تھا کر ڈالا تھا۔ میں جانتا تھا کہ تم میری بات کا یقین کر کے میرے ساتھ چلو گی۔ تم اپنے باپ کی مجبوری کو سمجھو گی۔ خون میں اتنی کشش تو ہوا ہی کرتی ہے کہ وہ اپنے خون کو کھینچ لے، اسے اپنا لے، اپنا بنا لے۔ تم نے اپنے باپ کو معاف کر دیا، اسے اپنا لیا۔ تمہارے باپ کے لیے یہ دن اس کی زندگی کا حسین ترین دن ہے۔ وہ ضرورت سے زیادہ پر امید ہو چلا تھا۔ اس کے سامنے آ کر کھڑا ہو جانے سے اس نے کتنے مفروضے اپنی جانب سے گھڑ ڈالے تھے، سچے کم، جھوٹے زیادہ۔ اسے خوش فہمی تھی یا غلط فہمی، جو بھی تھی، رحمت کو ہنسی آ گئی تھی۔ میری کوئی بھی بات سنے بنا آپ کیسے اتنی بڑی بڑی باتیں کر سکتے ہیں؟ کیسے آپ یہ مان سکتے ہیں کہ میں آپ کے ساتھ جانے پہ آمادہ ہوں، آپ کے ساتھ رہنے پہ آمادہ ہوں؟ یہ اتنا آسان کیوں لگتا ہے آپ کو؟ علی نے اسے الجھی ہوئی نظروں سے دیکھا تھا۔ اس کے مسکراتے لب بھنج گئے تھے۔ پہلے میرے کچھ سوالوں کا جواب تو دے دیں، پھر ساتھ بھی لے جائیے گا۔ کیسے سوال؟ وہ ذرا چونکا۔ آپ کی کہانی میں رحمت تو کہیں ہے ہی نہیں۔ اسے بھی تو کہیں ہونا چاہیے نا، کیونکہ یہ کہانی تو ہے ہی رحمت کی۔ پھر وہ آپ کی کہانی سے نکل کیسے گئی؟ علی نے اس کی تمسخرانہ ہنسی کو دیکھا تھا اور اسے لگا تھا جس بازی کو وہ جیت سمجھ رہا تھا وہ اس کی ہار بن چکی ہے۔ ماما ایک بری عورت تھیں جنہوں نے رمیز بابا سے شادی کر لی، لیکن یہ تو آپ نے بتایا نہیں کہ انہوں نے یہ شادی نیلم اور آپ کی شادی کے بعد کی تھی یا پہلے؟ مجھے صرف سچ سننا ہے، کیونکہ میرے پاس نیلم کا کانٹیکٹ نمبر ہے اور مجھے امید ہے کہ وہ اب صرف سچ ہی بولے گی۔ کم از کم آپ کے لیے وہ اب جھوٹ نہیں بول سکتی۔ اس نے سامنے کھڑے اس شخص کا رنگ اڑتے دیکھا تھا۔ آپ نے یہ بھی نہیں بتایا کہ پہلے افیئر کس کا چلا تھا، ماما اور بابا کا یا آپ کا اور نیلم کا؟ اب سامنے کھڑے شخص کا رنگ سیاہ پڑا تھا۔ اس نے یہ شادی میری اور نیلم کی شادی کے بعد کی تھی، کیونکہ اس کی طلاق تمہاری پیدائش کے بعد ممکن تھی۔ تب تک اسے انتظار کرنا پڑا تھا، یہ اس کی مجبوری تھی، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ مجھ سے باوفا تھی۔ اس نے رمیز سے شادی کے لیے ہی مجھ سے طلاق لی تھی، ورنہ وہ طلاق لینے میں اتنی جلدی نہ کرتی، نہ ہی اپنی عدت کے ختم ہوتے ہی شادی کر لیتی۔ اس کے دل میں رمیز کے لیے کہیں کوئی نرم گوشہ تھا تو ہی ایسا ہوا تھا، ورنہ یہ سب اتنی جلدی کیسے ہو سکتا تھا؟ تو گویا پہلے شادی آپ نے کی، پھر میری ماں نے، پھر وہ بد کردار اور آپ بلند کردار کیسے ہو گئے؟ اور اس سب سے یہ کیسے ثابت ہو گیا کہ انہوں نے آپ سے طلاق بابا کے لیے لی تھی؟ ہو سکتا ہے کہ انہوں نے آپ سے طلاق آپ کی دوسری شادی کی وجہ سے لی ہو اور بعد میں بابا سے شادی کر لی ہو۔ آخر وہ کب تک اکیلے زندگی گزارتی؟ انہیں کسی نہ کسی سے تو شادی کرنا ہی تھی، تو بابا سے کر لی۔ اس میں برا یا بھلا کیا ہے؟ آپ کو اس بات پہ اعتراض ہے کہ یہ شادی اسی مرد سے کیوں کی گئی جس کی بیوی سے آپ نے شادی کی تھی، یا آپ کو یہ اعتراض ہے کہ یہ شادی اتنی جلدی کیسے کر لی گئی؟ ایک طلاق یافتہ عورت کا شادی کرنا اسے بد کردار بنا دیتا ہے، تو ایک شادی شدہ مرد کا دوسری شادی کرنا اسے پاک باز کیسے بناتا ہے؟ تو اسے کیا ضرورت تھی طلاق لینے کی؟ کیا وہ میرے ساتھ نہیں رہ سکتی تھی پہلی بیوی بن کر؟ دنیا بھر کی عورتیں شوہروں کی دوسری شادیاں برداشت کرتی ہیں، وہ نہیں کر سکتی تھی کیا؟ میں نے شادی ہی کی تھی، کوئی گناہ تو نہیں کیا تھا، پھر اسے کیا ضرورت تھی اپنا اچھا بھلا گھر تباہ کرنے کی؟ وہ بری طرح چلایا تھا۔ جن کے پاس دلیل نہیں ہوا کرتی وہ اپنے لہجوں کو اونچا کر لیا کرتے ہیں تاکہ اگلے کی دلیل کو دبا سکیں۔ وہ ضرور برداشت کر لیتی اگر آپ انہیں ماں بننے دیتے تو۔ وہ بطور بیوی تو سب ہی برداشت کر رہی تھیں، لیکن بطور ماں وہ یہ سب برداشت نہیں کر سکتی تھیں جس پہ آپ انہیں مجبور کر رہے تھے۔ علی کے قدم لرزے تھے۔ افزا نے اسے سب بتا دیا تھا، صاف صاف اور واضح۔
میں نے ایسا کچھ نہیں کیا۔ رحمت مسکرا دی تھی۔ وہ اب بھی جھوٹ بول رہا ہے۔ وہ جانتی تھی، اس کی ماں ٹھیک کہتی تھی کہ وہ کبھی اپنی غلطی نہیں مانتا، بس جھوٹ پہ جھوٹ بولتا، سچ کو دبانے کی کوشش کرتا ہے۔ آپ نے ان سے کہا نہیں تھا کہ وہ اپنا بچہ یعنی کہ مجھے مار دیں، کیونکہ میں آپ کی خواہش نہیں تھی۔ میں نے صرف اتنا کہا تھا کہ وہ ذرا ہکلایا تھا۔ اب کی بار جھوٹ بولنا اسے اتنا آسان نہیں لگا تھا۔ آپ نے کہا تھا کہ نہیں۔ اس کی بات کاٹ کر وہ چلائی تھی۔ وہ لب بھینچ کر رہ گیا تھا۔ اس بار وہ کچھ نہیں بولا تھا۔ خاموشی اعتراف کی نشانی تھی۔ رحمت کی آنکھیں ڈبڈبا گئیں، لیکن اس نے خود کو اگلے پل مضبوط کر لیا تھا۔ وہ رمیز اور افزاں کی بیٹی تھی، اسے مضبوطی سے لڑنا تھا۔ جب ماما نے آپ سے کہا کہ آپ بیٹی کے باپ بننے والے ہیں تو آپ نے کہا تھا نا کہ آپ کو اولاد خاص کر بیٹی بالکل نہیں چاہیے، کہا تھا کہ نہیں؟ وہ پوچھ رہی تھی۔ علی کا سر جھک گیا تھا۔ رحمت کی آنکھوں سے اب کی بار ایک آنسو چھلکا تھا۔ جس شخص نے اس کی پیدائش سے پہلے ہی اس کے لیے ناپسندیدگی کا اظہار کیا تھا، وہ اب اس کے لیے کیسے پسندیدہ ہو گئی تھی۔ جسے کبھی وہ دنیا میں لانا نہیں چاہتا تھا، کیسے 15 سال بعد اسے اپنی دنیا بنانا چاہتا تھا۔ جب ماما نے کہا کہ آپ اللہ کی رحمت سے انکار کر رہے ہیں تو آپ نے کہا تھا کہ آپ کو اللہ کی رحمت نہیں چاہیے، کہا تھا کہ نہیں؟ وہ چلائی تھی۔ بیٹا وہ رہانسا ہو کر کچھ کہنا چاہتا تھا، لیکن وہ کچھ سننا نہیں چاہتی تھی۔ کوئی صفائی یا دلیل کچھ نہیں، اسے صرف ہاں یا نہ میں جواب چاہیے تھا، اور بس، اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ کہا تھا یا نہیں؟ وہ اس کی بات کاٹ کر پہلے سے بھی زیادہ اونچی آواز میں چلائی تھی۔ علی نے کرب سے آنکھیں موند لی تھیں۔ اس میں ہاں کہنے کی ہمت نہیں تھی، اور نہ کرنے کا کوئی فائدہ نہیں تھا اب۔ جس کے لیے یہ سب کہا وہ آپ کے سامنے کھڑی ہے۔ 15 سال پہلے جس رحمت کو مارنا چاہتے تھے، اس کو پانے کے لیے 15 سال بعد تڑپ رہے ہیں۔ جس کا وجود قابل قبول نہیں تھا، اب اسے کیسے قبول کرنے چلے آئے ہیں؟ آپ کو تو اللہ کی رحمت نہیں چاہیے تھی، تو پھر اب آپ کو رحمت ہی کیوں چاہیے؟ اس نے نفرت سے اپنے سامنے کھڑے شخص سے سوال کیا تھا، جس کے جواب میں وہ خاموش رہا تھا، آنسو بہاتا رہا تھا، شکست خوردہ سا سر جھکائے کھڑا تھا، نادم تھا۔ رحمت نے اپنی آنکھوں سے بہنے والے آنسوؤں کی دھار کو سختی سے رگڑ کر صاف کیا اور روحانسی لہجے کو مضبوط کیا۔ اسے کمزور نہیں پڑنا تھا، اسے کمزور نہیں دکھنا تھا۔ آپ نے کہا نا کہ آپ کو اللہ کی رحمت نہیں چاہیے، تو دیکھ لیں علی اعظم، اللہ نے آپ کو رحمت نہیں دی، اللہ نے آپ کو اپنی رحمت سے دور کر دیا، ہمیشہ کے لیے۔ جو اتنے بڑے بول ڈالے اسے پھر اپنے کہے کی قیمت بھگتنا پڑتی ہے۔ آپ بھی بھگتیں گے اور ساری عمر بھگتیں گے۔ بیٹیوں کو دھتکارنے والوں کو بیٹے بھی نہیں ملا کرتے، پھر بھلے وہ 100 شادیاں کر ڈالیں۔ ایک پل کو رک کر اس نے علی کو دیکھا، جس کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے اور وہ اب گھٹنوں کے بل زمین پر گر گیا تھا۔ اس کے ہاتھ ہوا میں بلند ہوئے تھے اور اس نے سر اٹھا کر رحمت کی جانب دیکھا تھا، ڈبڈبائی نظروں اور لرزتے ہونٹوں کے ساتھ۔ دیکھو اپنے باپ کو جو آج تمہارے قدموں میں گر کر معافی مانگنے آیا ہے، ایک امید لے کر آیا ہے کہ تم اسے معاف کر دو گی، سمجھو گی کہ وہ غلطیوں کا مداوع کرنے آیا ہے۔ مجھ سے گناہ ہوا، تم تو گناہ مت کرو۔ میں پتھر دل بن گیا، تم تو موم ہو جاؤ۔ میں کم ظرف تھا، تم اعلیٰ ظرف بن جاؤ۔ تمہاری ماں نے تمہارا نام رحمت رکھا، کچھ تم اپنے باپ پہ رحم کھاؤ، اسے ایسے مت دھتکارو۔ میں اولاد کے لیے، اسے پانے کے لیے پل پل مرا ہوں، مجھے ایسے مت مارو۔ ایک بار معاف کر کے میرے گلے لگ جاؤ، اپنے باپ پہ بس اتنا سا ترس کھا لو، اتنا سا ہی صحیح، لیکن تعلق جوڑ لو۔ اولاد کی ٹھنڈک کیا ہوتی ہے؟ ایک پل کو ہی صحیح، لیکن اسے محسوس کرنے دو۔ تم میرے ساتھ نہیں جانا چاہتی تو مت جاؤ، بس مجھے باپ مان کر مجھ سے مل لیا کرو۔ رحمت تلخی سے مسکرائی تھی۔ پیچھے کھڑی افزاں نے اپنا رخ آنسو چھپانے کے لیے موڑ لیا تھا۔ رمیز نے اپنا سر جھکا لیا تھا۔ سامنے گھٹنوں کے بل گرے شخص کو انہوں نے ساری زندگی اکڑ کر کھڑے دیکھا تھا۔ اس کا جھکنا جیسے ان سے برداشت نہیں ہوا تھا۔ اولاد جب چھوٹی ہوتی ہے تو کچھ دے نہیں سکتی، تب دینے کی باری ماں باپ کی ہوتی ہے، پہلی باری ان کی ہوتی ہے اور انہیں ہی پوری کرنی ہوتی ہے۔
دوسری باری اولاد کی ہوتی ہے، جو اولاد کی جوانی اور ماں باپ کے بڑھاپے سے شروع ہوتی ہے۔ تب انہیں دینا ہوتا ہے، اپنی باری پوری کرنا ہوتی ہے۔ جو ماں باپ اپنی باری پوری کیے بنا چاہتے ہیں کہ دوسرے کی باری سے فائدہ اٹھائیں، وہ ہمیشہ خالی ہاتھ ہی رہ جاتے ہیں۔ جنہوں نے دیا نہیں ہوتا وہ پانے کے لیے کیوں تڑپتے ہیں؟ انہیں اسی طرح نامراد لوٹ جانا چاہیے۔ یہی ان کی سزا ہے اور یہی آپ کی سزا ہونی چاہیے۔ اس نے دکھ سے علی کے جڑے ہاتھوں کو دیکھا، جو اب ہاتھ گود میں گرائے سر نیچے جھکائے پھوٹ پھوٹ کر کسی بچے کی طرح رو رہا تھا۔ رحمت کی اپنی آنکھوں میں بھی آنسو تھے۔ اس نے آنسوؤں کا ایک گولا اپنے حلق میں اتارا تھا۔ میری ماں نے میرا نام رحمت رکھا۔ وہ بچپن سے مجھے اللہ جی کی رحمت کہہ کر بلاتی اور اٹھاتی رہی ہے۔ میں اس نام کی لاج رکھوں گی۔ رحمت بن کر بس آپ کو معاف کر سکتی ہوں، لیکن آپ سے ملوں گی یا آپ کے ساتھ جانے پہ آمادہ ہو جاؤں گی، یہ آپ بھول جائیں۔ آپ کو باپ کہہ کر بلاؤں گی، یہ خیال دل سے نکال دیں۔ آپ کی آنکھوں اور دل کی ٹھنڈک بنوں گی، اس سوچ کو مار ڈالیں۔ میں اپنے ماں باپ کے ساتھ اپنی زندگی میں بہت خوش ہوں، پرسکون ہوں، مجھے سکون سے رہنے دیں۔ 2 کشتیوں کا سوار بنا کر مجھے ڈبونے کی کوشش مت کریں۔ اگر واقعی آپ کے دل میں اپنی بیٹی کے لیے ذرا سی بھی محبت ہے تو اسے ان رشتوں کے ساتھ سکون سے جینے دیں جنہیں وہ اپنا مانتی ہے۔ اسے بار بار ذہنی آزمائش سے 2 4 کرنے اس کی زندگی میں مت چلے آئیں۔ علی نے ایک آخری امید سے اس کی جانب دیکھا تھا۔ رحمت نے سر نفی میں ہلایا۔ نہیں علی اعظم، وقت نے یہی فیصلہ سنانا تھا اور یہی فیصلہ سنایا ہے کہ راہزنوں کو کبھی راہبر نہیں ملا کرتے۔ وہ واپس لوٹ گئی تھی اور چلتے ہوئے افزاں اور رمیز کے برابر آ کر کھڑی ہوئی۔ دونوں کا ایک ایک ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا اور انہیں آنکھوں سے لگاتے ہوئے مڑ کر زمین پہ بیٹھے لٹے پٹے انسان کو دیکھا جو خالی دامن خالی ہاتھ تھا۔ وہ اب اپنے دونوں ماں باپ کو دیکھ کر مسکرا دی۔ جن کی وہ بیٹی تھی، ان کی رحمت تھی۔